جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے، اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی ان کو ضرور سننا چاہیے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت طے کر لینا چاہیے، اسی لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے، اور ہاں خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار ہو یا عورت پیریڈز میں یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لگاؤ بات نہ کرے، تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہے اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا،
जो शोहर हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीवी हैज से हो या हम बिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोए और रात गुजारे, इसीलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोए, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत ये है कि हम बिस्तरी जुमा की शब या जुमा के दिन करनी चाहिए, इसीलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमा के लिए जाए उसे सिंगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। यानी इन सारी चीजों का सदका देने पर या इनकी कुर्बानी करने पर जितना सवाब मिलता है उतना सवाब यहाँ पर मिलेगा।